السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ سفر المظفر کا پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعے کے موضوع کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث ہے جو ایمان کے مکمل ہونے کے ایک انتہائی سہل اور آسان نسخے پہ مشتمل ہے۔ تو خیال ہے کہ وہ موضوع اپنے سامعین کے سامنے بیان کیا جائے۔ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں بھی اور جامع ترمذی میں بھی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان، اور ایک روایت میں ہے فقد استکمل ایمانہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، 4 باتوں پر مشتمل۔ اس نسخے کے 4 اجزاء ہیں۔ جب 4 اجزاء مکمل ہو جائیں تو نسخہ کیا ہے؟ ایمان مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم ہر چیز مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنا گھر شروع کیا، وہ مکمل ہو جائے۔ ہم نے گندم بیجنی شروع کی، وہ مکمل ہو جائے۔ ہم نے باغ لگانا شروع کیا، وہ مکمل ہو جائے۔ ہم نے فلاں سلسلہ شروع کیا، وہ مکمل ہو جائے۔ یہی ہے نا، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ مکان بناتے بناتے مکمل کرتے کرتے بنانے والا چلا جاتا ہے اور بعد میں آنے والے اس میں رہتے ہیں۔ تو ہم اور چیزوں کو مکمل کرتے ہیں، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اس کو بھی مکمل کرنا چاہیے۔ یہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ رہے، ادھورا نہ رہے، کہیں سے اس میں کوئی لچک یا کوئی کمی نہ ہو۔ 4 باتیں بیان فرمائی۔ من احب للہ، جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے۔ اب یہ بڑا درجہ ہے کہ آدمی جس کے لیے محبت کرے گا تو کیا اس سے محبت نہیں کرے گا؟ بڑی ظاہر سی بات ہے۔ اگر اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اسے اللہ سے محبت ہوگی، تو اللہ کے لیے محبت ہوگی۔ تو گویا کہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرے اور اپنی محبت کو اللہ کے لیے کر لے۔ اللہ کے لیے محبت کرے گا تو پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ محبت تو چیز ہی ایسی ہے کہ محب کو فرما بردار بنا دیتی ہے۔ آدمی کسی اور کی بات مانے یا نہ مانے، اگر محب صادق ہے، سچی محبت کرتا ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات لازمی مانے گا۔ جو وہ اشارہ کرے، جو وہ حکم کرے، اسے بجا لائے گا۔ وہ تپتے ہوئے دوپہر میں آنے کا کہے، خوش ہو کے جائے گا۔ وہ ٹھٹھرتی ہوئی رات میں آنے کا کہے تو وہ بھاگتا ہوا جائے گا۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدل دیتی ہے، یہ تھکاوٹ کو جذبوں سے بدل دیتی ہے، یہ حوصلہ پیدا کرتی ہے، جوان کر دیتی ہے، توانا رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی ہے، پھر اسے اللہ کا حکم بجا لانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے قاسم الخیرات والحجہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے لیے عبادات ایسے ہی لذیذ ہیں جیسے کہ مرغوبات لذیذ ہوتی ہیں۔ جو کھانے میں مجھے پسند ہیں، وہ ان میں مجھے جتنی لذت آتی ہے، اللہ کی عبادات بجا لانے میں بھی اتنی ہی لذت آتی ہے۔ تو یہ وہ محبت ہوتی ہے۔ جو کسی سے محبت کرتا ہے، جب اس کے گھر جانا ہو تو اسے وہ رستہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ گلی بھی اچھی لگتی ہے، وہ سفر بھی اچھا لگتا ہے، وہ گھر اس کے دلوں میں سمایا ہوتا ہے، اس گھر کا دروازہ، اس کے نشیب و فراز سب اسے اچھے لگتے ہیں۔ تو وہاں پہنچنے میں کتنا ہی اسے خطرہ مول لینا پڑتا ہو، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہو،
تو من احب للہ، محبت اللہ کے لیے کرے، تو اس میں یہ بات لازمی آ گئی کہ اللہ سے تو محبت کرے۔ جب اللہ سے محبت کرے گا اس کے حکم بجا لائے گا، نافرمانی سے بچے۔ کوئی دنیا کا عاشق ایسا نہیں ہے جو نافرمان ہو، عاشق کبھی نافرمان نہیں ہوتا، عاشق فرما بردار ہوتا ہے۔ عشق جھکنا سکھاتا ہے، عشق ہاں میں ہاں ملانا سکھاتا ہے، جھکا دیتا ہے عاشق اپنے آپ کو، اپنی مرضی ختم کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ من احب للہ میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ سے محبت۔ اور واقعی جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی ہے، یقین کیجیے گا اس کی دنیا جنت بن گئی ہے، وہ بڑے مزے میں ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت میں وہ لذت ہے کہ کسی اور لذیذ سے لذیذ تر چیز میں محبت نہیں۔ یہ اللہ والے راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، تہجد میں کھڑے رہتے ہیں، گرمی کے روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں، سردی کا وضو بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ جس کو گویا کہ اللہ سے محبت ہو گئی اس کے لیے ایمانیات اور عبادات سہل اور آسان ہو گئی۔ اللہ سے محبت کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کے حکم بجا لائیں گے، اس نے جس چیز کا حکم کیا کرنے کا وہ کریں گے، جس سے روکا وہ اس سے رکیں گے۔ عبادات ہیں، ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حرام سے بچنا، سود سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، آنکھ کے گناہ سے بچنا، زبان کے گناہ سے بچنا، کان کے گناہ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، بہتان سے بچنا، ایذائے مسلم سے بچنا۔ جس چیز سے اس نے روکا اس سے رکنا اس کی عادت بن جائے گی، اور جو اس نے کرنے کا کہا وہ کرنا اس کا مزاج بن جائے گا۔ یہ ہے محبت۔ پھر اس کے بعد احب للہ، پھر اللہ کے لیے محبت کرے، سبحان اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جو حدیث میں بیان فرمائی گئیں ایمان کے کامل کرنے کا نسخہ، یہ عام طور پہ ہر آدمی ہر وقت یہ 4 کام کر رہا ہوتا ہے۔ چاروں کام ایمان مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ 4 کام کرو، لیکن رخ غیر اللہ سے ہٹا کے اللہ کی طرف کر دو۔ ہر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے، کسی کا اپنا محبوب ہے، کسی کا اپنا محبوب ہے، تو فرمایا من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرو، جس سے بھی کرو۔ یعنی غیر اللہ کی محبت سے روکا نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مراد بت نہ لیجئے گا، شرک ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے علاوہ ماں کی محبت، ماں بھی اللہ کے علاوہ ہے، بہن کی، بھائی کی، بیوی کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی محبت تو اللہ کے لیے ہو۔ من احب للہ، تو آدمی ہر وقت کسی نہ کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے، کرے لیکن اللہ کے لیے کرے۔ دیکھے محبت کیوں کر رہا ہوں؟ کوئی لالچ ہے، اس کے پاس بائک اچھی ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس میں سفر کا موقع ملے گا، اس کی دکان بڑی ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ خوبصورت ہے، اس وجہ سے نہیں، وہ تو پھر اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جو اللہ سے محبت ہو کہ وجہ کیا ہے؟ جب تک وہ وجہ محبت باقی ہے، اللہ سے محبت کی تو محبت بھی باقی ہو، اور خدا نخواستہ وہ وجہ ختم ہو جائے تو محبت بھی ختم ہو جائے۔ مثلا میں طلباء کو یہ مثال دیتا رہتا ہوں، ایک نوجوان ہے، ایسے گھر میں ہے جس کے گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی روزے دار نہیں ہے، کوئی صبح کو فجر کے لیے نہیں اٹھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ وہ بے نمازیوں میں رہ کے نمازی ہے، وہ بے راہ رو میں رہ کے راہ رو ہے، اس نے سنت بھی سجائی ہے چہرے پہ، لباس سنت کے مطابق پہنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نیک لوگوں سے ملتا ہے، اللہ والوں سے اس کا رابطہ ہے، جماعتوں میں بھی نکلتا ہے۔ اب یہ محبت کے قابل ہے، کوئی اس کا سہارا بنے۔ اب دوسرا نوجوان اس سے محبت کرتا ہے، کیوں کہ یہ محبت کے قابل ہے، اس کا طرز ایسا ہے، اس کی زندگی ایسی ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، نیکی میں وہ بھی آگے بڑھتا ہے، یہ بھی بڑھتا ہے۔ اور پھر خدا نہ کرے
ایسا وقت آ جائے کہ وہ نوجوان اپنے رشتے کے موقع پہ، اپنی شادی کے موقع پہ کسی وجہ سے دین سے پھر جائے، کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ بچائے۔ اس وجہ سے دعا سکھائی گئی نا قرآن پاک میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا ہدایت ملنے کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے اور ہدایت پہ ثابت قدم بھی رکھے۔ بہرحال وہ بھٹک گیا دولت کے ہاتھوں، کسی اور وجہ سے۔ اب اس نے نماز بھی چھوڑ دی، نیک لوگوں کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا، اپنا لباس بھی غیر شرعی کر لیا۔ اب اس دوست نے بہت کوشش کی۔ اب اسے خطرہ ہوا اگر اب میں اس کے ساتھ لگا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خراب نہ ہو جاؤں۔ اب اس کو چھوڑ دیتا ہے، دل چاہتا ہے دوستی نبھانے کو، لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ اب کہا جائے گا احب للہ، اس کی اس سے محبت اللہ کے لیے تھی۔ اور حدیث پاک میں ہے رجلان یتحابان فی اللہ، کہ کل قیامت کے دن جو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے اور اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے رجلان یتحابان فی اللہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنے کا بہت اجر ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت ہو، نیک لوگوں سے ہوگی، اللہ والوں سے ہوگی، اور خدا نخواستہ کوئی برا ہے اس سے محبت نہیں ہوگی۔ اور یہ محبت اچھے لوگوں سے کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ جہنمی جب جہنم میں جائے گا تو کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اس کا دوست وہ نیک آدمی تھا، وہ اس کی صحبت کی وجہ سے نیک ہوا، آج دونوں جنت میں جا رہے ہیں، اور میں اس برے کا ساتھی تھا، یہ غلط تھا، بدکار تھا، اور میں بھی اس کی دوستی کی وجہ سے گناہ گار ہوا، آج وہ خود بھی جہنم میں جا رہا ہے اور مجھے بھی ساتھ لے جا رہا ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کا دوست ہوں۔ لہذا دوستیاں کرنے والے ہمارے نوجوانوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں، تو دیکھ کر دوستی کیجئے، محبت کی پینگیں اس کے ساتھ لڑائیے جو قابل محبت ہو اور محبت اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ پہلا جز ہے اس نسخہ تکمیل ایمان کا۔ ومن ابغض للہ، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ آج کل محبت تو کم ہے ہی نہیں، نفرت ہی نفرت ہے، بغض ہی بغض ہے، عداوتیں ہی عداوتیں ہیں، گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں، برادری میں، کاروبار میں، دکانوں میں، مال میں، شاپ میں، لڑائیاں جھگڑے تو ہوتی ہے۔ تو انسان میں مادہ ہے، لیکن یہ بغض اللہ کی خاطر ہو۔ انسان میں مادہ ہوتا ہے، اس نے بغض کرنا ہی ہوتا ہے، نہیں کرے گا تو اس کا وہ مادہ کہاں جائے گا، لیکن وہ اس کو اللہ کے لیے کر لے۔ جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، حضور کی ختم نبوت کا حقدار ہے، اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ ایمانی جذبہ ہے۔ جتنا بھی کفر ہے دنیا کا، تو کافر سے تو نفرت نہ ہو، کفر سے نفرت ہو، بغض اللہ کے لیے ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اس کی وجہ سے دین، اس ایمان ترقی نہیں کر رہا، اسلام ترقی نہیں کر رہا، گویا کہ اسے بغض اللہ کے لیے ہے۔ کوئی آدمی کسی نیک کام میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عریانی ہے، فحاشی ہے، بدکاری ہے، عریانی ہے، کوئی اسے اچھا سمجھتا ہے، کر نہیں پاتا، اچھا سمجھنے پہ بھی گناہ گار ہوگا۔ کم از کم اس کو برا تو سمجھنا چاہیے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، جو کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو، قوت ہو، اقتدار و اختیار ہو، صاحب سلطنت ہو، حاکم وقت ہو، وہ اسے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، تو زبان سے اس کو روکے۔ جو علماء کے لیے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،
اگر نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے برائی کو، نہ زبان سے روک سکتا ہے برائی کو، تو دل سے برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اور یہ بغض میں آتا ہے۔ کوئی گناہ کرنے والوں کو دیکھ کے برا نہیں سمجھتا۔ لوگ نمازیں قضا کر رہے ہیں، وہ جا رہا ہے نماز پڑھنے، بازار کھلے ہیں، اس کے دل میں نفرت ہونی چاہیے اور حسرت کے اے لوگ افسوس، یہ لوگ نماز چھوڑ کے دکان پہ بیٹھے ہیں، باراتیں آ رہی ہیں، جمعہ چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ جو اس کے دل میں ایک بغض کا مادہ ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرات صحابہ کے اوصاف بیان کیے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، گویا کہ یہاں پر بھی دو باتیں آ گئی، اشداء علی الکفار میں البغض للہ آ گیا، رحماء بینہم میں احب للہ آ گیا۔ تو یہ دونوں صفتیں گویا کہ صحابہ میں قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی کہ رحماء بین، آپس میں رحیم و کریم تھے، اور ان کا بغض بھی اللہ کے لیے تھا کہ کفار پہ وہ سخت تھے۔ دو چیزیں ہو گئی، نسخہ ایمان کی تکمیل کی، اسے مکمل کرنے کی۔ تیسری ابغض اعطا للہ، کس کو دیتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو پیسے دے رہا ہے، کسی کو پانی دے رہا ہے، کسی کو علم دے رہا ہے، کسی کو سایہ دے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، تو یہ اللہ کے لیے کر لے۔ بیٹے نے پیسے مانگے، اچھے کام اس نے کرنا ہے، اسلامی کتاب لینی ہے، چلے اس نے گھر کے لیے کھانا لینا ہے، تو اللہ کے لیے ثواب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کوئی سامان لے کے آتا ہے، اس میں وہ صدقے کی نیت کرے، اس کے ثواب کی نیت کرے، تو اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صدقے سے مراد ثواب کا کام۔ تو آتا للہ، جس کو دے رہا ہے اللہ کے لیے ہو، ناموری کے لیے نہ ہو، کہ اپنی سخاوت جتلانا نہ ہو، ناموری نہ ہو، لوگوں کے سامنے بڑا بننا نہ ہو۔ صرف دینا یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ بچائے قیامت کے دن جن تین قسم کے لوگوں کو بلا حساب و کتاب کے پہلے مرحلے میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اس میں ایک سخی ہوگا جو بہت دیا کرتا تھا دنیا میں، ہر کسی کو دیتا تھا، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ چن کے اسے جہنم میں بھیجے گا پہلی مرتبہ میں بغیر حساب و کتاب کے۔ وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو خرچ کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے جواد کہیں، فقط قیل، وہ تو ہو گیا، میرے لیے نہیں تھا۔ تو اعطا للہ، جو بھی ہم دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو صدقہ کرنا ہوتا تو دور نکل جاتے اور ایسا بندہ تلاش کرتے جس سے کوئی تعارف نہ ہوتا، اس کو دیتے۔ تو دینا ہو اللہ کے لیے ہو، یہاں دینا ہے وہیں دے، گناہ کے کام میں نہ دے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیک کام میں دینا اللہ کے لیے ہوگا، اور غلط کام میں دینا تو اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر نیک کام میں دینے کے لیے ہو اللہ کے لیے، کام بھی نیک ہو اور نیت بھی صحیح ہو، اخلاص اور ریا دکھلاوا نہ ہو۔ ومن منع للہ، نہیں دیتا ہے، غلط کام میں نہیں دیتا، اسے پتہ ہے میں دوں گا تو یہاں غلط کام ہوگا، گناہ کا کام ہوگا، میں بھی شریک کار شمار ہوں گا۔ بچہ پیسے لیتا ہے، پتہ ہے یہ غلط کام میں جائے گا، غلط بے رحمی کا شکار ہوگا، دوستوں کے ساتھ جائے گا اور نہ جانے کیا کچھ کرے گا، تو اس کو سمجھاتا ہے، روک دیتا ہے، نہیں دیتا اس کو، تو یہ منع للہ ہے۔ تو یہ چار کام ہیں، بڑے آسان ہیں اور نسخہ ایمان کو مکمل کرنے کے ہیں۔ قربان جائیے، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اتنی بڑی دولت ایمان ہے، کائنات کی عمدہ اعلیٰ ترین دولت ہے ایمان، جس کی وجہ سے آدمی نے جہنم سے بچنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جانا ہے۔ اس دولت ایمان کو مکمل کرنے کے، مزین کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اور نسخہ 4 اجزاء پہ مرکب ہے۔ محبت اللہ کے لیے ہو، نفرت اللہ کے لیے ہو، اور دینا اللہ کے لیے ہو، اور نہ دینا اللہ کے لیے ہو۔ یہ 4 کام ہیں، ان کو جتنا بھی پھیلا لیں واقعات سے، مثالوں سے، تو یہ ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے کریں، نفرت اگر ہے تو اللہ کے لیے ہو، وگرنہ نہ ہو۔ رشتہ داروں سے نفرت نہ ہو، خدا نخواستہ کہیں جانے میں میرے ایمان کا نقصان ہے تو وہاں پر نفرت آ جائے، اور دینا ہے
تو جہاں دینا بنتا ہے شرعاً وہاں دیا جائے اور اللہ کے لیے، اور جہاں ہمارے دینے میں نقصان ہے دین کا، ضیاع ہے مال کا، وہاں نہ دیا جائے۔ معنی آتا بھی آ گیا اور معنی بھی آ گیا۔ یہ نسخہ ہے من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ 4 وصف عطا فرما دے، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے ہوں، ہمارے نفرتیں بھی اللہ کے لیے ہوں، نفس کے لیے نہ محبت ہو نہ نفرت ہو، ہمارا دینا بھی اللہ کے لیے ہو اور ہمارا نہ دینا بھی اللہ کے لیے۔ نفس کے لیے نہ دینا ہو نہ دینا ہو تو ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جس کا ایمان مکمل ہوگا اس کے درجات بلند ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اپنے مقربین میں شامل کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے جس کا جتنا اونچا درجہ ہوگا پھر جنت اس کے درجے بھی اونچے ہوں گے اور اس کی جنتیں بھی بہت اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ایمان مکمل کرنے کی اور اپنے احباب کو ایمان کے مکمل کرنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔